السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد، مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج ہمارے پاس کچھ بہت اہم ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے جتنے بڑے اکاؤنٹس تھے ان سب میں اس وقت جنگ پڑ چکی ہے، سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ جو گالیاں ہیں یہ بظاہر تحریک انصاف میں اب دو گروپس نظر آ رہے ہیں جو کہ باقاعدہ جو ایک مزار کی مجاوری ہوتی ہے وہ لینے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا لڑائی ہے، اس کے متعلق فیاض بھائی سے تفصیلات جانیں گے۔ پھر تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے جو کہ فرار ہو کر برطانیہ بھاگ چکا ہے اور وہاں پر لوگوں سے چندے مانگ رہا ہے، حالانکہ خود اس بندے کی ماہانہ آمدنی 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، تو اس کو اتنے چندوں کی کیا ضرورت پڑی، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے، علیمہ خان، انہوں نے 3 دن پہلے عمران خان سے ملاقات کے بعد پریس ٹاک کر رہی تھی کہ ان کے سر پر انڈا لگ گیا۔ انڈا لگنے کے بعد بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو، وہ بولتی ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اور اس بیان کے بعد سے آج تک جو ہے سوشل میڈیا پر علیمہ خان گروپ اور بشرا بی بی گروپ کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا یہ لڑائی دیکھی، آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب وہ انڈے والا ایونٹ ہوا تھا، اس کی جب فرسٹ ٹائم کوریج آئی نا ٹی وی پہ، اس کے 5 منٹ کے اندر میں نے ٹویٹ کیا تھا۔ پہلے تو میں نے مذمت کی تھی کہ سیاست کے اندر یہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، پھر عورت ذات کے اوپر میں نے اس کی پرزور مذمت کی۔ لیکن جب ویڈیو کو میں نے اینالائز کیا غور سے، ٹھیک ہے جی، تو مجھے کچھ چیزیں بڑی سسپیشیس اور ایمبیگوس لگیں۔ اس میں سمابیہ طاہر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، بیہیویئر تھا، جسچر تھا، سٹائل تھا، میں نے پھر اس پوری ویڈیو میں سے وہ 20-25 سیکنڈ کراپ کر کے نا، میں نے دوبارہ پھر تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے اندر دوسری ٹویٹ کی۔ میں نے کہا یار آپ اس پورے سمابیہ طاہر کے رویے کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آ کے وہ اچانک اندر داخل ہوئی اس رو میں جہاں پہ وہ علیمہ باجی خطاب کر رہی تھی، ان کی تیسرے یا چوتھی اس پہ آ کے علیمہ باجی کو اشارہ کیا، اوکے، ساتھ ہی آپ کے جناب 5 یا 6 سیکنڈ بعد دڑم کر کے جناب انڈا جناب ان کے منہ پہ لگتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ جو چیز ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں یہ قوموں کے خلاف، گروہ کے خلاف، فرد کے خلاف دشمنیوں میں وہ کرتے ہیں۔ ہماری ساری زندگی گزری ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس میں، یہ ساری ایف آئی آرز اور یہ جعلی وقوعے، اصلی وقوعے، یہ سارے ہم نے دیکھے، اور میرا ذاتی طور پر یہ انفارمیشن بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو آپ کا اکتوبر کے اینڈ یا نومبر کے شروع میں پانی تحریک انصاف پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اب وہ لوٹے کی طرح یہ چیز بھی بڑی وائرل ہو جائے گی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو نیٹ ورک ان کو سپورٹ کر رہا تھا، جو بعد میں پکڑا گیا پچھلے سال اگست میں، ان کا ڈرامٹائز کیا ہوا، فلمائز کیا ہوا، پکچرائز کیا ہوا جناب یہ پورے کا پورا ایونٹ تھا، اور ٹوٹل دھوکہ تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح یہ والا بھی ایونٹ، سمابیہ طاہر کا وہ پورا کلپ دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ان کا اپنا ڈرامٹائز کیا ہوا ہے۔ اب وہ کس مقصد کے لیے؟ وہ مقصد وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا۔ علیمہ باجی کا اور بشرا باجی کا اپنا جھگڑا ہے، بشرا باجی کا اور جناب گنڈا پور کا اپنا جھگڑا ہے، علیمہ باجی کا اور گنڈا پور کا اپنا جھگڑا ہے، ایسی ٹھیک ہے جی۔ پھر جناب نیچے وہ جتنے یوتھیے اور یوتھنے ہیں جو آپ سوشل میڈیا میں پچھلے 3 دن سے پوری قوم دیکھ رہی ہے، جو ماں بہن کی ننگی ایک دوسرے کی جناب یہ اتارنے لگے ہوئے، مکافات عمل بھی ہے۔ انہوں نے پچھلے 20 سال عموماً اور پچھلے 3.5 پونے 4 سال خصوصاً اسی پی ٹی آئی نے، اسی نقدہ کوکا کی تحریک نے اپنے مخالفین کی، چاہے وہ ادارے تھے، فوج تھی، آئی ایس آئی تھی، عدالتیں تھیں، مخالفین تھے، بیوروکریٹ تھے، سیاستدان تھے، میڈیا کے لوگ تھے، ان کی ماں، بہن، بیٹی، ان کی ذات کے حوالے سے جو ننگ پنا
انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا. اللہ پاک کی ذات ہے, اللہ پاک کے ہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. آج یہ آپس میں اس سے ننگا گندا کھیل اپنی ماں بہن بیٹیوں کے حوالے سے یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب اس پوری لڑائی جھگڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح علیمہ باجی پارٹی کی لیڈرشپ اور فیوچر کے اندر پارٹی کو کیپچر کرنے کے لیے یہ شاید ان کا اپنا ڈراماٹائز کیا ہوا یہ ساری چیزیں. تو میرا تو کم از کم ذاتی انالیسز یہ ہے. باقی ٹی وی چینلوں میں آ گیا کہ وہ کے پی کے کی امپلائیز یونین کی کوئی عہدیدار تھیں, انہوں نے ملنے کی کوشش کی, سوال پوچھنے کی کوشش کی, جواب نہیں ملا, غصے میں وہ بات کی باتیں ہیں. تو میری ذاتی رائے میں تو یہ سارے کا سارا وہ ڈرامہ ہے. تو یہ فیاض بھائی جو یہ لڑائی کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس کی اگر ہم دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک جو کرونالوجی تھی وہ ایسے ہوئی ہے کہ پہلے یہ ایک لڑکا ہے علاؤ الدین نام کا, اس نے کوئی باتیں کرنی شروع کی, صنم جاوید کو گالیاں دیں, اور پھر صنم جاوید نے ان کو جواب دیا, اور پھر اس کے جواب میں صنم جاوید کے اوپر تو وہ پھر گھٹیا قسم کے الزامات لگے خیبر پختونخوا میں وزیر کے حوالے سے, اور وہ مطلب بندہ تصور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے صنم جاوید سے ہمارا ایک سیاسی اختلاف ہے, لیکن پھر بھی جو بھی ہے ایک سیاسی کارکن ہے, تو بطور سیاسی کارکن تو چلیں ہم تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے اکاؤنٹس ہیں؟ اچھا مسئلہ تو کیا ہے اس کے متعلق جو میری انفارمیشن ہے, یہ کوئی علاؤ الدین نامی گجرات کا رہنے والا ہے. جی جی, یہ گیا ٹک ٹاکر فرانس گیا, فرانس میں جا کے اس نے ویٹری کی. ویٹر تھا؟ ہاں ویٹر تھا ایک جناب. آج کل تو دانش ہو گئے, آج کل تو پی ٹی آئی کا ہر لیڈر آپ اٹھا کے دیکھیں گے. جی جی, کوئی جج دلاور حسین کو گالی دیا ہے تو آج وہ لیڈر بن گیا. ٹھیک ہے. کسی نے جناب 9 مئی کو کسی خاتون نے جناب سڑک پہ ننگی گندی گالی دی ہے تو آج ان کی قومی ہیرو ہے. تو یہاں تو کرائٹیریا تو یہی ہے. بالکل صحیح. کرائٹیریا پی ٹی آئی کے اندر اور بانی تحریک انصاف کے سامنے یہی ہے کہ جتنا مرضی گندا غلیظ انسان ہو یا جتنا مرضی عقل سمجھ فکر تعلیم کے حوالے سے لو پروفائل کا ہو, بس وہ ننگی گندی گالی بانی تحریک انصاف کے مخالف کو دینا جانتا ہو اور دے رہا ہو, وہ ہیرو ہے. یہ اسی طرح کا ہیرو تھا ٹک ٹاکر. اچھا, ویٹری کی اس نے وہاں جا کے اس نے صنم جاوید جو ان کی ایک نام نہاد ہیرو ہے, اس سے اس نے ٹک ٹاک پہ اڈا پھڈا شروع کیا, اس کو گالی گلوچ گندی باتیں یہ دیکھ کے اس کی اپنی بیوی بھی اس کو چھوڑ گئی. اچھا, بیوی اس کو چھوڑ چکی؟ بیوی اس کو چھوڑ گئی. وہاں سے یہ جناب بھاگا اور بھاگ کے جناب یہ آیا فن لینڈ کا جناب وانتا ایک شہر ہے, وہاں پہ یہ آیا اور وہاں پہ اس وقت یہ ایک انڈین خاتون کے ساتھ روم شیئرنگ کر رہا ہے ایک ہی کمرے میں, اور پھر اسی انڈین خاتون کہ جو 100% انڈین را کی جو نا وہ اہلکار ہے اس کے ساتھ یہ موجود ہے. وہ جو اس کو کہتی ہے پاک فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, یہ وہاں سے بیٹھ کے جناب ادھر بھونک رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بیگم اس کو چھوڑ چکی ہے, ذات کا یہ ویٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کہتا ہے میرے گھر والوں کو اٹھا رہی ہے پولیس. اور کیا اگلی چیز دلچسپ, جو پی ٹی آئی کا ہر چوتھا بندہ لیڈر بھی اور ورکر بھی یہ کر رہا ہے پچھلے 3 سالوں سے, اس نے وہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے سیاسی پناہ کے لیے. جی جی, فن لینڈ میں اس نے درخواست دے دی اسائلم کے لیے. اب اسائلم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہو, کوئی آپ مواد دیں. یورپین کنٹری, جرمنی, فرانس, جناب امریکہ, اٹلی, برطانیہ, فن لینڈ, وہاں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کچھ دو جسے پتہ چلے آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ کہ آپ کے اوپر آپ کی ریاست ظلم کر رہی ہے, آپ کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر ریاست نے جینا حرام کیا ہوا ہے, زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے. اب اس نے کیا کیا جو میری انفارمیشن ہے اور ایگزیکٹ ہے, مجھے SHO نے بتایا ہے گجرات کے اس کے جو گھر کا تھانہ ہے, اس نے کہا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ پیسہ دو SHO کو اور تھانے کو اور اپنے گھر کے اوپر اٹیک کرواؤ, ریڈ کرواؤ, اس ریڈ کی ویڈیوز بناؤ اور ویڈیوز بنا کے مجھے سینڈ کرو اور میں یہاں پہ جناب فن لینڈ کے اندر اسائلم اور سیاسی پناہ لے سکوں. یہ ہے ان کے ہیرو کا, اور ان کا ہر دوسرا سوشل میڈیا کا ہیرو جس کو ہم کتے اور کتورے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, خارج زدہ,
وہ بھی خارج زدہ. ان کے تو ہیرو ہے نا. تو یہ بڑا قبض والا منہ بنا کر ویڈیو ڈالتے ہیں ایسے. یہ جناب اس کی حقیقت ہے اور یہ ساروں کا یہی عالم ہے. دیکھو جھوٹ بولنا, بانی تحریک انصاف اندر موج کر رہا ہے, جی جی, ٹویٹ کے اندر کہتا ہے میں مر گیا, میں لٹ گیا, میں بڑھ گیا, میرا کھانا حرام, میرا پینا حرام, میرا رہنا حرام, میری داڑھ میں, میری فلاں جگہ درد. یہ سنتے آ رہے ہیں نا, 2-2.5 سال سے سن رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اندر VIP رہن سہن, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا ہے. ایگزیکٹ اسی طرح ان کا ہر لیڈر سوشل میڈیا سے لے کر جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ساروں کا یہی عالم ہے. تو یہ ہے جناب ان کی حقیقت. تو فیاض بھائی ان کی طرح کا ایک اور بھی یوٹیوبر ہے عمران ریاض, اور ماشاءاللہ سے جو سننے میں آیا, اور انہوں نے خود بھی اپنے انٹرویوز میں بتایا لوگوں کو کہ میرا جو 2 کنال کا لاہور میں گھر ہے, میں چاہوں تو یوٹیوب کی آمدنی سے ہر جو سا مہینے اس طرح کے 2 مزید گھر بنا سکتا ہوں. تو تقریباً 5-6 کروڑ وہ مہینے کا کماتے ہیں, لیکن سیلاب زدگان کے لیے برطانیہ میں سنیں فنڈنگ مانگ رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بات یہ ہے فرحان بھائی, آج کل کے دور کی جو لیٹسٹ طوائف ہے نا, جی جی, ایک ہوتی ہے گلی محلوں کی جناب, وہ آپ کی جو کسائی گلیاں ہیں ان کی, یا بازار حسن. ایک پچھلے کئی دہائیوں سے, کوئی 3-4 دہائیوں سے سٹائل چینج ہو گیا, پوش علاقوں کے اندر آپ کی طوائفیں آ جاتی ہیں. سر جی وہ بھی مہینے کے اندر لاکھوں کروڑوں کماتی تھی. اسی طرح کی یہ صحافتی طوائفیں ہیں. صحافتی طوائف وہ ہوگی جو اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے معاشرے, اپنی ریاست کو داؤں پہ لگا کر صحافت کی چھتری تلے جھوٹ بول کر, پروپیگنڈا کر کے, فیک نیوز کے ذریعے سے وہ پیسہ کمائے گی. اب پچھلے 7-8-9 سالوں میں پاکستان کے اندر منیٹائزیشن کا جو تصور آیا, اس میں سب سے بڑی صحافتی طوائف جو منظر عام پہ آئی نا, جی جی, صحافتی جسے کہہ لیں, اس کی سب سے بڑی وہ ہے جناب آپ کا غلیظ اعظم عمران ریاض. اب اس کی چتر چلاکی دیکھیں, ان کی 60% ان کی جناب ویلیو پچھلے 7-8 مہینے سے کم ہو گئی ہے. بالکل ایسے. ان کی ریٹنگ, ان کی ویورشپ, ان کو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا ہے. 10 لاکھ سے 3 لاکھ پہ آ گئے. سر میں بتا رہا ہوں نا, ہم بھی میڈیا پرسن ہیں, آپ بھی میڈیا پرسن ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے. کہاں 24 گھنٹوں کے اندر 2-2, 3-3, 4-4 ملین, کہاں ان کی 200 کے سے زیادہ جناب 300 کے سے زیادہ جا نہیں رہی. ان کے ہو گئے معاملات ختم. جہاں پہ ان کی کمائی 5 کروڑ روپے مہینہ ہو رہی تھی, اب ان کی جناب 1 کروڑ بھی نہیں ہے. لیکن تم جھوٹ بول کر تم نے ماں, بہن, بیٹی کی عزتوں کے جنازے نکال کے مخالفین کے. پنجاب کالج کا میں واقعہ نہیں بھول سکتا, مجھے اس بندے سے نفرت ہے, اس پنجاب کالج کے اوپر جو اس نے 4-5 ویلاگ کیے جھوٹے, وہ بچی کی جناب وہ ریپ کے حوالے سے. لیکن اس بے غیرت نے اس کے اوپر معافی نہیں مانگی کہ میں نے جھوٹ پروپیگنڈا کیا تھا, میں نے غلط. اب یہ برطانیہ کے اندر وہ کہتے ہیں نا, چور چوری سے تو جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. وہ ایک غلط طریقے سے پیسے کمانے کی عادت پچھلے 6-7 سال سے پڑ گئی. اب وہ رستہ بند ہو گیا. انہوں نے ایک نیا اور طریقہ نکالنے کی کوشش کی. سیلاب آیا پاکستان میں, یہ الو کے پٹھے بیٹھے باہر موج کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو پیسہ کمائے. پاکستانی قوم, مسلمان, ان کے اندر بڑا درد دل ہوتا ہے جناب کسی ایسی آفت میں جناب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور انسانیت کو سپورٹ کرنے کی. انہوں نے وہاں پہ فنکشن رکھا اور وہاں پہ صاحب بہادر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جوک در جوک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں فنڈ دیں. میں صرف ایک چیز بتاؤں گا آپ کی, اس نے جو پاکستان کے اندر پچھلے 6-7 سالوں میں کروڑوں اربوں روپے کمائے, جھوٹ بول کر, 2 نمبری کر کے, اور ادارے کی سپورٹ لے کر, پاکستان میں ریاستی اداروں کی سپورٹ لے کر جو عزت اور پیسہ کمایا, اس میں سے ایک اس نے جناب چکوال کے اندر اپنا بہت بڑا فارم ہاؤس بنایا. اس فارم ہاؤس کی کچھ پہاڑی ٹیلے تھے, پہاڑیاں تھیں, ان کو لیول کرنے کے لیے اس نے ایک نوجوان کو ٹھیکہ دیا 40 لاکھ میں. اس کا کام آدھے سے زیادہ ہوا, 20 لاکھ سے زیادہ اس نے اپنے پیسے ڈیمانڈ کیے. اس نے اس دور میں جب اس کا پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا نا پاکستان میں, اور اس نیٹ ورک کا یہ ایک اہلکار تھا گریڈ 20 کا,
اس نے اپنے اس پورے نیٹ ورک کو اور پورے اس کو استعمال کر کے، اور بانی تحریک انصاف ملک کا وزیر اعظم تھا، اس نے اس نوجوان کے اوپر پرچہ کٹا کے الٹا اس سے جناب 20 لاکھ سے زائد کا پیسہ ٹوڑا. ایسا بددیانت، بدلحاظ، گھٹیا، غلیظ انسان جو ریاست سے لے کے انڈیویجول افراد کے ساتھ اس کی پبلک ڈیلنگ یہ ہے. کیا پاکستان کے اوورسیز پاکستانی اس کے نام پہ اور اس کے کہنے پہ فنڈ دیں گے سیلاب زدگان کو؟ دینا چاہیے. تو میری پورے اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ نوسر باز جو باہر اکٹھے ہوئے 8 10 12 ویلاگر یوٹیوبر، اور ان میں غلیظ اعظم یہ والا عمران ریاض، گیلا تتر اور سکا تتر، اس کی باتوں میں خدا کا واسطہ بتائیں. پاکستان کے اندر بڑے اچھے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، انسانیت کی بہتری کے لیے اور ریلیف کا. آپ ان کو اپنا فنڈ دیں. اس کے کہنے پہ خدا کا واسطہ ہے، جو ایک ذاتی لین دین کے معاملے میں اتنا بڑا چور ہے. اور سمپل سی بات ہے، آپ آج سے 6-7 سال پہلے موٹر سائیکل پہ تھے، آج آپ ارب پتی ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے یہ پیسہ کہاں سے ہے. چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.